جماعت ہے کہ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے اور تخلیق پاکستان سے استحکام پاکستان تک کا سفر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے ہی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ طے کیا، اور 28 مئی 1998 کو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کا خواب اس روز شرمندہ تعبیر ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ ہمارا دشمن ہمسایہ ملک جو ہم سے نہ کرتا اور پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا۔ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے ہر بحران میں پاکستان کو جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے وہ نکالا، چاہے وہ 99 ہو کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا بائیکاٹ کرنے اور پاکستان کو سبق سکھانے پہ تلی ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف پاکستان کو اس بحران سے نکالا اور پاکستان کو جو ہے وہ سرخرو کیا۔ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر 12 اکتوبر 99 کا منحوس دن اور اس دن ہونے والی مہم جوئی ایڈونچر جو ہے وہ نہ ہوتا تو آج پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ اور دنیا میں موجود ہوتا۔ آج پاکستان میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ آج پاکستان میں جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی کمی اور مایوسی نہ ہوتی۔ لیکن پاکستان جب ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب پوری دنیا کے رسائل اور اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بننے کے بعد اب ایک اکنامک پاور بننے جا رہا ہے، اس وقت ایک سازش ہوئی۔ اس سازش کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے قائد میاں نواز شریف کو سزا دی گئی اور اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا گیا، چاہے وہ بحران 2013 کا ہو کہ جب ملک کو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی اس انداز میں کہ کہا جاتا تھا کہ دہشت گرد سوات پہنچ گئے ہیں، اب بس اسلام آباد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، اپنا مینڈیٹ دیا۔ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 4 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو دونوں بحرانوں سے نکالا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور دہشت گردی کا خاتمہ، یہ 5 سال میں کرنے کا وعدہ تھا جو 4 سال میں جو ہے وہ مکمل کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ ملک بحران کا شکار ہوا، اسے پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اسے اس بحران سے نکالا۔ لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ جماعت کو اور قیادت کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اور وہ سزا جو ہے وہ پھر بالآخر ملک کو ملی، ملک کے جو ہے وہ کروڑوں عوام کو ملی، چاہے وہ 99 کے بعد کے حالات ہوں
کہ 99 تک نہ کسی نے لوڈ شیڈنگ کا سنا تھا، نہ کسی کو خود کچھ دھماکوں کا پتہ تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خون میں نہلایا گیا، مسجدوں اور امام بار گاہوں میں جو ہے وہ جس طرح سے شہادتیں جو ہیں وہ سینکڑوں لوگوں کی ایک ایک واقعہ میں، یہاں لاہور میں واقعات ہوئے ہیں جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ خون میں جو ہے وہ نہلایا گیا، شہید کیا گیا. اور چاہے وہ جو ہے وہ 2018-17 کے بعد کے جو ہے وہ حالات ہوں، ایک ایسے فرد کو جو کہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے نے اس ملک کی سیاست کو تقسیم کیا، اس نے اس ملک کی سیاست میں زہر بھرا، اس نے اس ملک کے نوجوان کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اور اس نے اس ملک کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہو کے اس ملک کو جو ہے وہ ایک ایسے بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی جس بحران کے بعد شاید ہمیں اپنا وجود جو ہے وہ قائم رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. اس فتنے کو جب ملک دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ جیسے بحرانوں پہ قابو پا چکا اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2 سے جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو 99 کی طرح دوبارہ جو ہے وہ سازش کی گئی. دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ اور اس کی قیادت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور بالآخر جو ہے وہ اس کا نشانہ جو ہے یہ ملک بنا. 4 سال تک جو ہے وہ ترقی کا عمل رکا رہا، 4 سال تک اوئے توئے اور میں چھوڑوں گا نہیں، چور ڈاکو، یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا. انتقامی سیاست میں جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں پہنچایا گیا، اور انتقام کی ایسی گھٹیا صورتیں سامنے آئیں کہ بیرون ملک بھی گئے تو وہاں پہ بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب جاؤں گا واپس. مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کا جو سیل ہے اس میں شاید کوئی اے سی لگ گیا ہے یا کوئی وہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، انہیں وہاں پہ گھر کا کھانا یا کوئی سہولتیں دی جا رہی ہیں. اس انتقام نے پاکستان کی ترقی کو بری طرح مجروح کیا، پاکستان کی ترقی کے عمل کو روکا، اور پاکستان کو ایسے حالات سے دوچار کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا. دوبارہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نے میاں شہباز شریف کی قیادت میں، ان کی وزارت عظمیٰ کے تحت ایک کولیشن گورنمنٹ کو لیڈ کیا، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ جو ہے وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کی. اور آج یہ بات الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے یہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس بحران سے جو مارچ اپریل 2022 میں اس ملک کو درپیش تھا، وہ ڈیفالٹ جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک کے سر پہ جو ہے وہ لٹک رہا تھا، اس سے جو ہے وہ ہم اب محفوظ ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کامیابی کے بعد اس ملک کو ترقی پہ گامزن کریں گے. غریب آدمی کی زندگی جو مشکل ہو چکی ہے اسے آسان کریں گے. مہنگائی جو ناقابل برداشت ہو چکی ہے اسے جو ہے وہ محدود کریں گے، اسے اس سطح پہ لائیں گے کہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو برداشت کر سکے. عام آدمی کی آمدن میں اضافہ کریں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے سکے. ہم نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دیں گے. ہم اس ملک میں رواداری کو
عزت کو اور احترام کو جو ہے وہ فروغ دیں گے. ہم انتقام اور گالی گلوچ کی سیاست کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے, اور ہم رول آف لا کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ اس ملک میں بنائیں گے. اور اس الیکشن میں ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اس ملک کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ 99 ہو یا 2013 ہو, جس طرح سے بدترین بحرانی حالات میں پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس بحران سے نکالا, اسے ایٹمی قوت بنایا, اسے ناقابل تسخیر بنایا, اسے اکنامک اور ایشین ٹائگر بنانے کے راستے پہ چلایا. اور جس طرح سے 2013 ہو, جس طرح سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی پہ قابو پایا, انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک جو ہے وہ بحرانی کیفیت میں ہے. اور اس ایک سال میں ہم نے بھرپور جدوجہد کر کے ملک کو ایک ایسے بحران سے ضرور بچایا ہے کہ جو بحران جو ہے وہ ہمارے وجود کو جو ہے وہ لے ڈوبتا. لیکن اب ہم انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے بعد عوام کے مینڈیٹ سے, جس طرح سے عوام نے 97 میں پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف پہ اعتماد کیا اور انہوں نے بحران سے نکالا, 2013 میں جو ہے وہ اعتماد کیا, تو اگلے 4 سال میں ملک کو بحران سے نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کیا. اس مرتبہ بھی عوام اگر اعتماد کریں گے, جو کہ یقیناً کریں گے, ہم پوری طرح سے پر امید ہیں, اور اس اعتماد کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک کو اس بحران سے دوبارہ نکال کے جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن کرے گی. اور ہم یہ امید کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ عزم بھی کرتے ہیں کہ بار بار جس طرح سے ایک بحران پہ جو ہے وہ قابو پایا گیا اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف سازشیں ہوئیں, اس مرتبہ انشاءاللہ کوئی سازش نہیں ہوگی, اور اگلے 5 سال میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو کے پاکستان کو ایک خوشحال ملک اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کرے گا. راجہ صاحب, آپ نے بات کی 4 سال کی اور 5 سال گزشتہ تمام سازشوں کی, لیکن جو بھاجپا ڈاکٹرائن چلتا رہا اور ایک فیض کا چرچا چلتا رہا کہ یہ فیض یاب ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی اس الیکشن کے اپنے منشور میں کیا رکھ رہی ہے, اور اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو جن لوگوں نے یہ تمام سازشیں کی اور جو سہولت کار تھے اس تمام سازش کے, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا صرف یہ پولیٹیشین ہی رگڑے جائیں گے؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی ہے, پاکستان مسلم لیگ بطور جماعت بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی, ہم انتقام اور نفرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہماری سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے وہ اس ملک کا تحفظ, اس ملک کے بحران کا خاتمہ, اس ملک کے عوام کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. باقی چیزیں جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں گی. جب رول آف لا قائم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, جن کا جو گناہ جو قصور بنتا ہے وہ کسی ڈاکٹرائن کا بنتا ہے یا کسی فیض کا بنتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس کا واحد اور ترجیحی ایجنڈا جو ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے, پاکستان کی سیاست میں رواداری کو لانا ہے, پاکستان کی سیاست میں عزت اور احترام کو لانا ہے. ہم انتقام پہ اور دوسروں کو گالی گلوچ کرنے پہ اور اس قسم کا ماحول, جس قسم کا ماحول جو ہے وہ قوم کو تقسیم کر کے
نوجوانوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اس کا خاتمہ ہماری ترجیح ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، جو ہے وہ آپ اپنے امیدوار کھڑے کریں گے تو کیا وہ جماعتیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب اور وفاق میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، کیا انہیں سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے یا یہ حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، بطور ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حلقے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ امیدوار مہیا کریں۔ باقی اس کے بعد اگر کوئی جماعت جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتی ہے تو اس میں ہمارا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وننگ اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ مخلص کارکن ہے، ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورت ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بھی مدد کی ضرورت ہے اور ہمارا کوئی کارکن یا ہمارا کوئی بندہ افیکٹ نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہی محدود ہوگی، کیونکہ ہمارے جو یہ ڈویژنز ہیں، پنڈی ہے، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، سائی وال، یہاں پہ تو ہمیں اپنے ورکرز میں سے جو ہے وہ چوائس جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ ساؤتھ میں یا بعض اضلاع ہیں جس طرح سے میاں والی ہے یا جھنگ ہے، تو ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی فری یا ان لمیٹڈ بات نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے ان لمیٹیشنز کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ جی جی، ایک تو پہلے یہ بتائیں جو کنگز پارٹی بنائی گئی ہے اس وقت جو ہے محکمہ زراعت کی جانب سے کہا جا رہی ہے، وہ جو ہے وہ جو وفاداریاں تبدیل کر کے وہ کتنا بڑا ڈینٹ ڈالے گی الیکشن میں نون لیگ کو؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک بڑی پارٹی کو اگر الیکشن سے باہر رکھا جائے گا تو پاکستان یا عالمی سطح کے اوپر اس نتائج کو کون مانے گا؟ 2018 میں جب ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، 2018 میں جب ایک پارٹی کے امیدواروں کو بلا کے انہیں مارا گیا کہ اپنا ٹکٹ واپس کریں، 2018 میں جب کہا گیا کہ یا آزاد لڑو یا فلاں پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ، تو اس وقت کیا اس جماعت نے، جس جماعت کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں ہوئیں، اس نے فائٹ نہیں کیا؟ اس نے الیکشن نہیں لڑا؟ اس نے اپنے آپ کو منوایا نہیں؟ اس کا لیڈر بھی جو ہے وہ جیل میں تھا، اس کے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیل میں تھے، اس کے باوجود اس جماعت نے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی جو ہے وہ ایک اچنبے کے طور پہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اگر اس وقت 9 مئی کے واقعات میں کوئی جماعت یا کوئی گروہ ملوث ہے تو اس گروہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ قطعاً انتقامی کارروائی نہیں ہے، وہ قطعاً جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کارروائی نہیں ہے، وہ اس مخصوص جتھے اور ٹولے کے خلاف ہے جس نے اس ملک کی سیاست میں نفرت کے بیج بوئے، جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، جس نے لوگوں کی رگوں میں برود بھرا اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفاعی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ کیا یہ جو جناب اس کو آگ لگائی گئی ہے، یہ کوئی جو ہے وہ خود ساختہ معاملہ ہے؟ یہ شہداء کی جو ہے وہ یادگاروں پہ جس قسم کی بےہودگی اور جس قسم کی بے حرمتی کی گئی ہے، آپ وہ سنیں نا وہ آڈیوز میں، جب وہ وہاں پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، جوتے برسا رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اور اس وقت وہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جس جتھے نے، جن شرپسند عناصر نے یہ سرکشی کی ہے، ان کے خلاف ملک کے مروجہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔
اچھا باقی جو سیاسی لوگ ہیں وہ بالکل سیاسی جماعت ہو، سیاسی لوگ ہوں، وہ آئیں الیکشن لڑیں اور اس طرح کا رونا دھونا نہ کریں. ان کے سامنے مثال موجود ہے. کہ 14 ماہ کی شہباز حکومت کا ابھی تک بظاہر صدر ایک کریڈٹ ہے کہ IMF کے ساتھ 1.1 ارب ڈالر کی جو ڈیل ہے وہ کر دی گئی. اس سے آگے کریڈٹ ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا. کیا ملک کی جو بھائی نے بات کی تھی، ملک کی سب سے ایک مقبول، سب سے تو نہیں کہتے، ایک مقبول سیاسی جماعت، اس کے اوپر اداروں کی حرمت کا ٹائپ ایک لگا کے، ٹیگ لگا کے، اسے ڈس آن کروا کے، اس کے کارکنوں کو اندر کروا کے آپ کس کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ نہیں آپ نہیں سن لیں، نہیں سن لیں. یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو آپ خود ہی اپنے الفاظ کے اوپر ذرا غور فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت کو حملہ آور کروا کے، بھئی یہ ان کو ہم نے حملہ آور کروایا ہے؟ یہ نہیں، یہ جو عمران خان نیازی جو تقریریں کرتا رہا ہے کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو یہ ایک ریڈ لائن ہوگی اور اس کے بعد آپ نکلیں گے اور آپ یہ کریں گے، آپ اس طرف جائیں گے، آپ اس طرح سے جو ہے وہ آگ لگائیں گے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو چھینیں گے. یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے. اگر ایک آدمی جرم کرتا ہے تو اس جرم کو اس نے جو ہے وہ فیس کرنا ہے، اس کا ٹرائل جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا. یہ کسی نے نہیں کروایا، یہ جو ہوا ہے انہوں نے خود کروایا ہے. انہیں خود جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. اس میں کسی کا اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. 9 مئی کو نہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ کیا، نہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ان کو کہا. اور رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا صرف یہ کریڈٹ کے IMF کے ساتھ معاہدہ، نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا ہے. یہ صرف معاہدے کی بات نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کیا آندہ انتخابات سے پہلے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 1 ماہ کی رہے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ قاسم کے وہ گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر فردر جرم عائد ہوگی؟ کچھ دن پہلے عدالت صاحب نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے کہ وہ گرفتار جو ہے اس ماہ میں کیا جائے گا. دیکھیں جی، قاسم کے ابو نے اگر کچھ کیا ہے تو پھر ابو صاحب جانے اور قاسم جانے. اس سے رانا صاحب ایڈ کر لیجیے گا کہ جو جس جتھے نے 9 مئی کے وہ بھیانک واقعات کیے جو قانون مذمت ہے وہ پکڑے گئے، لیکن جو مائنڈ سیٹ تھا جس نے یہ جتھے تیار کیے، سب کچھ پتا ہونے کے بعد بڑی مشکل سے وہ پرچوں میں نامزد ہوا، اس کی گرفتاری کب ہوگی؟ اور کیا اتنی ریٹ کمزور ہے حکومت کی کہ وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ جی بالکل ریٹ کمزور نہیں ہے، لیکن میں شہزاد اکبر بن کے جو ہے وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا کہ میں یہ بتاؤں کہ جی فلاں مقدمے میں یہ ضمنی لکھی گئی ہے اور فلاں مقدمے میں فلاں آدمی گرفتار ہوگا اور فلاں تاریخ کو گرفتار ہوگا. دیکھیں اس بارے میں جو متعلقہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور JITs ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی جو ہے وہ انکوائری، اپنی تفتیش کر رہی ہیں. یہ کیونکہ سارا عمل جو ہے یہ ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اور اس کو کلیکٹ کرنے، اس کو پروو کرنے میں یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ دیکھیں یہ چند دن قبل، یہ کچھ 5-6 دن قبل ایک شرپسند جو وہاں پہ ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ وہ آگ لگاتا پھر رہا ہے، وہ اب پکڑا گیا ہے، اب آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. اس کے ماں باپ نے بھی بعد میں اس واقعے کی مذمت کی ہے، اس نے خود اپنے بیان میں جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اون کی ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹلی یہ تفتیش کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوگا. اس میں جو آپریٹر ہیں جنہوں نے جا کے موقع پہ کام کیا، گھراؤ جلاؤ کیا، اور اسی طرح سے جو لے کے گئے، اسی طرح سے جس نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا، جس نے بڑی محنت سے جو ہے وہ اس سارے جو ہے وہ ملک دشمن ایجنڈے کو آرکیٹیکٹ کیا، یہ سارے لوگ جو ہے یہ گرفتار بھی ہوں گے اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے یہ ٹرائل فیس کریں گے. بائی الیکشن ہے اس میں PTI نے جو ہے وہ 15/5 سے جو ہے وہ اس کو فتح کیا. کیا سمجھتے ہیں آئندہ الیکشن میں کون سا بیانیہ لے کر جائیں گے کہ وہ الیکشن مہم جو ہے آپ کی باثر ثابت ہو اور آپ کی طرف لوگ جو ہے ہمارے؟
جی میں نے جو مختصراً آپ سے پہلے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان جب بھی کسی بحران میں مبتلا ہوا، وہ ہوا تو کسی اور کی وجہ سے، لیکن اس بحران سے پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو نکالا ہے، وہ 99 والا بحران ہو یا وہ 2013 والا ہو۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ کیپیسٹی ہے، اس کے پاس ٹیم ہے، اس کے پاس ول ہے، اس میں کیپیسٹی ہے، اس کی لیڈرشپ میں یہ ویژن ہے کہ وہ ملک کو ان حالات سے جو ہے وہ نکال کے ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے۔ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو تو آپ نے آزما کے دیکھ لیا ہے، انہوں نے 4 سال میں آپ کو گراؤ، جلاؤ، لانگ مارچ، مار دو، پکڑ لو، چور، ڈاکو، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اگر اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے، عوام اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عوام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ پہ زیر قیادت میاں نواز شریف جب وہ اعتماد کریں گے۔ یہ فرما دیجیے کہ آج آپ نے باقاعدہ طور پہ انتخابی مہم کا اعلان کر دیا، انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا۔ ہر جماعت جب بھی انتخابی مہم شروع کرتی ہے تو اس کے بعد اپنا ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ وزارت اعلیٰ کا ہو یا وزارت عظمیٰ کا۔ مسلم لیگ نون نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف آئندہ کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے، یا نواز شریف باہر سے آ کے وہ کریں گے؟ پنجاب کی جو سی ایم شپ ہے اس کے لیے مریم نواز ہوں گی یا حمزہ شہباز ہوں گی یا کوئی اور ہوگا؟ فیصلہ ہو سکا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ جمہوری روایت بھی ہے اور تمام جماعتیں اس کے اوپر عمل کرتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ بات کس طرح سے کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ جب وجود میں آتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے قائد کو یہ اختیار سونپ دیتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا بطور جماعت کے بھی اور انشاءاللہ بطور پارلیمانی پارٹی کے بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے پارٹی کے ساتھ مشاورت کے بات کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ پوری پارٹی کو اعتماد ہوگا۔ الیکشن میں آپ جا رہے ہیں، ظاہر ہے ایک الیکشن چاہتی ہے پوری قوم، تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا رابطے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا؟ کیونکہ امپریشن یہی ہے، چونکہ قاسم کبو آج کل پرابلم میں ہے، تو لہٰذا جو ہے ایک امپریشن تھا کہ آپ کو ایک اچھا میدان نہیں ملے گا، تو اس لیے لیول نہیں، دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ میں آپ اس بات کو اس انداز سے جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ انتخابی مہم ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہوگا، الیکشن ڈے ہوگا، باقی سارے معاملات ہوں گے۔ لیکن اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے جو جرم کیا اس کی معافی ان کو اس لیے دے دی جائے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ایک آدمی کو اس کے جرم میں یا اس کے جو ہے وہ مقدمے میں اس لیے نہ پکڑا جائے کہ کیونکہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، تو یہ ملک کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں ہے۔ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ یہ پورا سال بھی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی 4 سال ہوتا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین رکھتی ہے، باقی جماعتیں بھی اس کے اوپر یقین رکھتی ہیں، ان کے آپس میں ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن ایک ہی جماعت تھی جو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ ایک ہی ایسا لیڈر تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے گفتگو کرنے سے پہلے تو میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ اس کے ساتھ نہ ڈائلاگ ہوا نہ اس کے ساتھ ہو سکتا کا بڑا کریڈٹ ہے، لیکن کل ترجمان تحریک انصاف نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم سے جو IMF کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ فنڈ ریلیز ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی کا کتنا کردار ہے اس امداد میں؟ دیکھیں یہ واقع ویسے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بات حیرانگی کا باعث ہے کہ اس ملاقات میں جو انہوں نے موقف اختیار کیا IMF کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
اور انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ معاہدہ کیا. رانا صاحب ایز اے سیزن پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو کا نام صرف ایف آئی آر میں تھا کہ ان کی اماں پر قصوری صاحب کے والد کو قتل کیا گیا اور ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور انہیں پھانسی دے دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو تحریک ہوا ہے. شہباز شریف نے بھی کہا 2018 کا الیکشن چرایا گیا. آپ بھی کہہ رہے ہیں, نواز شریف بھی کہتے ہیں. چرانے والے کے آپ نام کیوں نہیں لیتے اور ان پر آرٹیکل 6 لگا کے کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے جب بار بار جنرل باجوہ جنرل فیض کی بات ہوتی ہے؟ آپ نے باجوہ صاحب سے ایک ڈیل کر دی. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی سازشیں ہوتی رہیں گی اور قصورواروں کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ کسی اونچ تو کسی کروٹ بٹھائیں آپ سیاسی لوگ. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے یہ کام کریں یا پہلے الیکشن لڑیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے الیکشن لڑ لیں, اس کے بعد حکومت کے پاس مینڈیٹ ہوگا اور اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ حکومت جو ہے وہ اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالے, اور اس بحرانی کیفیت سے نکلنے کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بالکل حل طلب ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ محاسبہ ہونا چاہیے. سوال ہوا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا, اس کو اس طرح سے لے لیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ نہیں تھا, اور اس میں خاص طور پر جو ریاست کے جو فریق جو الیکشن کروانے میں پیش تھے ان کے رویے کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول, عدلیہ کا رول, کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بڑے جو فریق ہیں ان کا کردار تسلی بخش ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ خود مسلم لیگ نون مطمئن ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر آپ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے سن لیں نا, ان کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو اگر آپ اس میں نہ لائیں تو باقی کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی. جی لاسٹ کوشچن. جی باری باری ایسے نہیں, چلیں لاسٹ 2 کوشچن کر لیں, لاسٹ 2 کوشچن کر لیں. جی جی 1 2 3 چلیں. جی جی یہاں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ضرورت ہی نہیں آپ آج ہوئی اس شخص کا نام بھی لے لیں. کسی نے تو نام لینے سے روکا ہوا ہے. آپ بھی کس شخص کا نام لے لیں؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. میں نے اس کا نام لیا ہے, عمران خان ریاضی. اچھا, ہم نہیں, کیوں نہیں آپ لے سکے؟ آپ نہیں نا. سوال یہ ہے کہ اس شخص پر تنقید کے جو تیر برسائے جا رہے ہیں, لیکن اس شخص کو اپنی صفائی میں کہنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا جس طرح باقی لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو کیا یہ دیکھیں, نہیں سن لیں نا, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ چینل پہ یا چینلز پہ میڈیا پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو کئی سال نہیں آنے دیا جاتا رہا. اس بات کو آپ چھوڑیں. باقی رہی بات یہ کہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے, انہیں صفائی کا موقع, بھائی صفائی کا موقع یہ عدالتوں میں جو ہے وہ صفائی کا موقع ہوتا ہے, وہ وہاں پہ پیش ہی نہیں ہو رہا. وہ جب کسی عدالت کو بلاتی ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو لے کے چلا جاتا ہے کہ عدالت کام نہ کر سکے. صفائی کا موقع جو ہے وہ اسے وہاں پہ عدالتوں نے دینا ہے, عدالتیں دیں گی. یہ پارٹی کا فیصلہ یا آپ کا ذاتی یعنی کہ مسلم کی بات ٹھیک ہے اس جگہ ہم یہ پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے. یہ اس میں فیصلہ تو پارٹی کا ہی ہوتا ہے, پارٹی کا ہی ہونا ہے, اور باقی سب کی رائے ہوتی ہے. لیکن ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے متفق ہیں
کہ ہم الیکشن الائنس میں نہیں جائیں گے. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا لیں جی آپ کریں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کا اعلان ہو گیا, آپ نے بھی آپ سے آغاز کر دیا, لیکن یہ ابھی سے بات شروع ہو گئی ہے کہ کیا الیکشن ہونے بھی جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے, کیونکہ گران سیٹ اپ کے بعد کیا آپ یہ بات آپ نے شروع کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گران سیٹ اپ پر الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ بس آپ اس بات کو چھوڑ دیں, الیکشن ہونے جا رہا ہے. ریسنٹلی پرائم منسٹر گئے تھے جی ایچ یو, وہاں پہ ایک بڑی ایمرجنسی ہوئی جہاں پہ آرمی چیف بھی موجود تھے اور بات ہوئی زراعت کو بہتر کرنے کے بارے سے. تو رانا صاحب آپ کی گورنمنٹ اور آج کل بڑا ظاہر ہے آپ کا پیار بھی ہے آرمی چیف سے, باقی معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جتنا زرعی رقبہ جس پہ ڈی ایچ ایس بن رہے ہیں, جس پہ باقی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, کیا چیف صاحب نے یہ بات کی کہ آئندہ کبھی بھی جو ایگریکلچر کا آپ کا رقبہ ہے, کیونکہ سارا ایگریکلچر ہمارا تباہ ہو رہا ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن رہا ہے جو فوڈ کے حوالے سے, تو کیا کبھی کسی زرعی رقبے کے ڈی ایچ اے نہیں بنے گا؟ کیا چیف صاحب نے اس طرح سے بات کی تاکہ ایگریکلچر بہتر ہو؟ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کا اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ حوالہ دینا مناسب ہے. یہ فوڈ سیکورٹی کی میٹنگ تھی, یعنی جو ملک جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے محفوظ نہیں ہے, تو وہ پھر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک خوشحالی اور ترقی کا جو سفر ہے وہ بالکل پھر تشنا رہ جاتا ہے. یہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے جو اقدامات اور جو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی, اور تمام لوگوں کا بشمول آرمی چیف کا وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت تھا, اور یہ بات دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس بات کے اوپر, اس پالیسی کے اوپر متفق ہے, کیونکہ اس پالیسی کی کامیابی میں ہی ملک کی فوڈ سیکورٹی کا جو ہے وہ راز بنا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گی. تھینک یو ویری مچ.